السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ آج کتاب نگری یوٹیوب آپ کے لیے لے کر آیا ہے خطائے محبت ناول، جو کہ تحریر ہے تیشا گوہر کی، قسط نمبر 9۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ناول کی 9ویں قسط کی جانب۔ یاور کے الفاظ سن کر مژگان کتنی ہی دیر غائب دماغی سے الجھن زدہ ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ یقیناً خواب دیکھ رہی تھی۔ اتنی بڑی بات یاور علی سکندر اسے کیسے کہہ سکتا تھا؟ یہ ناممکن تھا، لیکن دل پھر بھی خوش فہم سا ہو رہا تھا۔ اگر یہ خواب ہے تو خواب ہی صحیح۔ اس کے چہرے پہ بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ یقیناً کوئی خواب ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہنس کر اپنا سر جھٹکا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ یاور نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو اسے ایک دم کرنٹ لگا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ سر، آپ کو میرے ساتھ اس قسم کا مذاق نہیں کرنا چاہیے، اس نے سنجیدہ ہو کر کہا تھا۔ کاش یہ حقیقت ہو۔ اندر کہیں اس کا دل اچھے گمان کرنا چاہتا تھا۔ کس نے کہا میں مذاق کر رہا ہوں؟ میں سیریس ہوں مژگان۔ اس کا نام یاور کے لبوں سے نکلا تو مژگان جیسے جاگ کر حقیقت میں آئی تھی۔ سر، آپ جانتے بھی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ کوئی فلم یا ڈرامہ تو نہیں تھا کہ دو مختلف حیثیت کے لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور بغیر کسی دقت کے شادی بھی ہو گئی۔ یہ اصلی زندگی تھی۔ میں یاور علی سکندر اپنے پورے ہوش و حواس میں مژگان شفیع احمد تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنا لائف پارٹنر بنانا چاہتا ہوں۔ بتاؤ، کیا تم مجھے اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول کرو گی؟ یاور بالکل سنجیدہ تھا اور بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سچ میں اسے پرپوز کر رہا تھا۔ مژگان کی دھڑکنیں اس وقت اتنی اونچی تھیں کہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ خوشی اور پریشانی بیک وقت دونوں محسوس کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ کچھ لمحے وہ اسی شش و پنج میں ٹکر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک دم جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد یاور نے بے اختیار گہرا سانس لے کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور اپنی کرسی پر ڈھیسا گیا۔ اس کا دل اس سے کیا کروا چکا تھا؟ یہ تو پلان میں تھا ہی نہیں۔ اس نے تو صرف اسے واپس لانا تھا، پھر اسے دیکھ کر کیسے سب کچھ خود ہی نکلتا چلا گیا۔ اس کو سامنے دیکھ کر یاور نے ہر چیز فراموش کر دی تھی۔ لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ ایسا تو نہیں تھا ایک دم سے فیصلہ لینے والا۔ وہ تو پلاننگ کر کے سب کچھ کرتا تھا۔ اب یہ جو اچانک اتنا بڑا فیصلہ کر دیا تھا، اس کا کیا کرتا؟ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا۔ اسے بس ایک لمحہ لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ وہ ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ اگر وہ اسے اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا تو اب وہ اس فیصلے پر ثابت قدم رہے گا۔ وہ اس کے دل کی ضد تھی تو دماغ نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا، جیسے بہت بڑا بوجھ اس کے کندھوں سے ہٹ گیا ہو۔ اسے بے اختیار وہ خواب بھی یاد آ گیا۔ مژگان کے زخمی ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا۔ یاور نے خواب جھٹکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اسے کافی تکلیف دے چکا تھا، اب مزید نہیں۔ اب وہ اس کا مرہم بنے گا اور اپنی ساری زیادتیوں کا مداوع کرے گا۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ کیا اسے واقعی مژگان سے محبت ہو گئی تھی؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے آفس سے نکل کر سیدھی گھر ہی آئی تھی۔ مژگان کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک پریشانی سے دماغ میں اٹک گئی تھی۔ اس کے گھمنڈی، ہر وقت رعب میں رکھنے والے، کسی کو خاطر میں لانے والے اور بھرپور مردانہ وجاہت اور پرکشش نقوش والے باس یاور علی سکندر نے اسے پرپوز کیا تھا۔ یہ خواب نہیں تھا، لیکن وہ مکمل طور پر خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کے دماغ کا ایک حصہ خوشی سے چور تھا تو دوسرا اسے حقائق دکھانے پر تلا ہوا تھا۔ مژگان اور یاور میں بہت فرق تھا۔ وہ دو الگ دنیاؤں میں رہنے والے لوگ تھے۔ کہاں وہ امیر زادہ، کہاں یہ مڈل کلاس لڑکی۔ وہ اس کا باس تھا اور یہ اس کی پی اے۔ وہ سکندر گروپ آف کمپنیز کا مالک تھا اور اس کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ وہ کروڑوں کماتا تھا اور یہ چند ہزار۔
وہ برینڈ پہنتا تھا اور یہ عام سے کپڑے پہنتی تھی۔ اس کے گھر میں ملازموں کی فوج تھی اور یہ گھر کے سارے کام خود کرتی تھی۔ اسے اس کی دولت کا لالچ نہیں تھا۔ کاش وہ بھی اسی کی طرح ایک عام انسان ہوتا تو مزگان اسے اسی وقت ہاں کر دیتی، لیکن ساتھ ہی ایک اور سوچ بھی اس کے دماغ میں آئی تھی کہ کہیں وہ اسے آزما تو نہیں رہا۔ کیا معلوم، وہ بس یہ جاننا چاہتا ہو کہ مزگان بھی ان لڑکیوں میں سے ہے جو امیر لڑکے پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں یا نہیں۔ پہلے عاطر ارمغان اور پھر حارث ڈوگر۔ وہ سوچ رہا ہوگا اگر مزگان اسے ہاں کہہ دے تو اس کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی مزگان کی ساری خوشی ایک دم مفقود ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے خوش فہم دل کو بہت مشکل سے سمجھایا اور اپنے آپ کو اس کے انکار پر راضی کیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ سچ مچ اسے چاہنے لگا ہو، اور اگر وہ سچ کہہ رہا ہوا تو اس کے انکار سے وہ اسے کھو دے گی۔ لیکن کیا وہ ایسے انسان کو کھونے کے متحمل ہو سکتی ہے جس کی خواہش دل نے بہت شدت سے کی ہو، اور اب وہ اس کے روبرو کھڑا ہو صرف ایک ہاں کے فاصلے پر؟ مختلف سوچیں اور سوال اس کے ذہن میں ابھرتے جا رہے تھے اور وہ ان سوچوں میں مزید الجھتی جا رہی تھی۔ بالآخر اس نے ایک حتمی فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ یاور کو انکار کر دے گی۔ وہ اپنی عزت کے بدلے محبت قربان کر سکتی تھی، لیکن اس کی عزت پہ حرف آئے یہ اسے گوارا نہیں تھا، کسی صورت بھی نہیں۔ اگر وہ اس سے سچ میں محبت کرتا ہے اور اس کی قسمت میں ہوا تو ضرور مل جائے گا، ورنہ وہ صبر کر لے گی۔ اس کے بابا نے اسے یہی سکھایا تھا۔ انسان کو زندگی میں بہت کچھ پسند آ جاتا ہے، لیکن ہر چیز اس کے لیے نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، یا تو وہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز دے دے گا یا اس سے بھی بہتر دے گا۔ یاور کے مزگان کے سامنے اعتراف کرنے کے بعد جب وہ اپنے آفس روم سے باہر نکلا تو مزگان اسے اپنے ڈیسک پہ نظر ہی نہیں آئی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ گارڈز نے اسے بلڈنگ سے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ فوراً اس کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا، اسے ابھی 2 میٹنگز نمٹانی تھیں۔ اس کے بعد وہ کام میں اتنا مصروف رہا تھا کہ اسے فارغ ہوتے ہوتے رات کو کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے اتنی رات کو اسے کال کر کے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن جب اگلی صبح وہ آفس پہنچا تو وہ تب بھی آفس نہیں آئی تھی۔ اس نے ضروری کام نمٹا کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اسے کال کی۔ کئی بار فون کرنے کے بعد بھی جب مزگان نے اس کی کسی کال کا جواب نہیں دیا تو یاور نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس کا ایڈریس منگوا لیا۔ وہ پہلی فرصت میں آفس سے نکلا اور کچھ دیر میں وہ اس کے گھر کے سامنے موجود تھا۔ ایمان کالج گئی ہوئی تھی اور مزگان اس وقت گھر پر بالکل اکیلی تھی۔ انہی سوچوں میں گم کبھی وہ مسکرانے لگتی اور کبھی پھر سے سنجیدہ ہو جاتی۔ اصولاً تو اسے اس وقت آفس میں موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ چھٹی کر کے گھر پہ ہی بیٹھی رہی۔ اس وقت وہ یاور علی سکندر کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ یاور اسے کتنی بار کال کر چکا تھا لیکن اس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا اور فون کو سائلنٹ پہ لگا کر اسے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ ہم اور ان کے لیے اہم، واہ دل تیرے وہم۔ وہ صوفے پہ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ پیروں میں چپل اڑستی اور دوپٹہ شانوں پہ درست کرتی ہوئی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے گھر ہی پہنچ جائے گا۔ مزگان نے اس وقت سرخ دھاریوں والے کالے رنگ کی قمیض اور گھیر والی شلوار پہنی ہوئی تھی، جو اس وقت کافی سلوٹوں کے باوجود بھی اسے پرکشش بنا رہی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا اونچا جوڑا کیا ہوا تھا جو اس کے رف سے حلیے میں بھی اسے عام نہیں رہنے دے رہا تھا اور اس کے چہرے کو مزید خوبصورت اور کھلا ہوا بنا رہا تھا۔ اس نے جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے سوٹڈ بوٹڈ شخص نظر آیا اور جیسے ہی نظریں اوپر کو اٹھتی ہوئی دیکھیں اس کے چہرے پہ جا کر ٹھہریں، مزگان کا تو سانس رک گیا۔ وہ مہنگے برانڈ کا کالا چشمہ آنکھوں پہ لگائے، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، تمام تر مردانہ وجاہت کے ساتھ مغرورانہ انداز میں ڈارک گرے 3 پیس پہنے اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کے کالے چشمے کے شیشوں کے پار سے بھی مزگان کو اس کی گہری نظریں خود پہ جمی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تم میری کالز کیوں ریسیو نہیں کر رہی تھی؟ یاور نے اس کے حیران پریشان وجود کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے وہیں کھڑے کھڑے اسے پوچھا تو مزگان ایک دم ہوش میں آئی اور ایک طرف کو ہو کر اسے اشارے سے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ دروازے سے اندر آ گیا۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے؟ وہ اسے اپنے سامنے خاموش کھڑے دیکھ کر دوبارہ گویا ہوا۔ میں بزی تھی۔
بالوں کی چند لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے کھسیاتے ہوئے کہا۔ اس وقت یہی بہانہ بن سکتا تھا جو مزگان نے بنانے میں دیر نہیں کی تھی۔ یاور نے بغور اس کی یہ حرکت نوٹ کی تھی۔ اب تو بزی نہیں ہو نا؟ اس نے اسی مغرورانہ انداز میں کہا۔ وہ اب کالا چشمہ اتار کر اپنی جیب پر اٹکا چکا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مزگان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس وقت وہ اس شخص سے ہر حال میں چھپنا چاہتی تھی۔ تمہارا جواب سن لیں، یاور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ کون سا جواب؟ وہ ایک دم انجان بن گئی۔ اندر ہی اندر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میں نے تمہیں کل پرپوز کیا تھا اور تم بغیر کچھ کہے ہی چلی گئی۔ آج بھی تمہارا آفس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا؟ اس نے سر سے پاؤں تک اس کا رف سا حلیہ دیکھ کر کہا تھا۔ تو اس لیے میں خود ہی آ گیا۔ مزگان نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ آج نہیں تو کل اسے اس کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ دیکھیں سر، کوئی اور ہوتی تو اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی، لیکن میں وہ کوئی اور نہیں ہوں، اس لیے میری طرف سے انکار ہے۔ اس جواب پر یاور علی سکندر کی آنکھیں حیرت سے باہر آ گئیں، ماتھے پہ بل پڑے، چہرے کے نقوش پھر سے تن گئے۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ اسے یوں ڈائریکٹ انکار کر دے گی۔ کیا مطلب انکار ہے؟ تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ وہ آہستہ آہستہ غصے میں آ رہا تھا۔ بالکل، اچھی طرح۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، اس نے ایک ایک لفظ واضح کر کے کہا۔ کیوں؟ یاور نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ آپ خود سوچیں، میرے اور آپ کے سٹیٹس میں کتنا فرق ہے۔ محبت سٹیٹس نہیں دیکھتی ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ وہ ایک دم تڑک کر بولی تھی۔ مجھے ہے، مجھے تم سے محبت ہے مزگان۔ وہ ایک دم ہی کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی تھی۔ اس مغرور انسان نے اپنے منہ سے اتنا بڑا اعتراف کر لیا تھا۔ مزگان کو اپنا دل رک رک کر چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یاور اس وقت غصے میں تھا اور انتہا درجے کا سنجیدہ تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ مزگان نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس سے پوچھا۔ تم میرا پروپوزل قبول کرو گی؟ تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو، لیکن 1 ہفتے سے زیادہ نہیں، اور جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ مزگان اس آدمی کی دھونس پہ حیران تھی۔ محبت میں بھی منمانی کا قائل تھا یہ شخص، انکار تو جیسے وہ سن ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اگر میں پھر بھی انکار کر دوں تو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے انجانے میں کسی خیال کے تحت پوچھا تھا۔ اس سوال پر وہ بڑی دلکشی سے مسکرایا تھا۔ تمہارے پاس انکار کا آپشن نہیں ہے سویٹ ہارٹ۔ کیسا طرز تخاطب تھا! مزگان کے دل نے ایک بیٹ مس کی، اس کے گلے میں کچھ اٹکنے لگا تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس نے جیسے یاور کو کچھ جتانا چاہا تھا۔ ٹرائی می۔ وہ 2 قدم اس کے قریب ہوا تو وہ 2 قدم پیچھے کو ہوئی۔ کیسا چام تھا اس شخص میں، مقابل کو سحر زدہ کر دیتا تھا۔ مزگان کی نظریں بے اختیار جھکی تھیں، وہ نظریں جھکائے وہیں جم گئی۔ یاور چند لمحوں تک اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا مگر وہ کچھ نہیں بولی، بس زمین پہ نظریں گاڑے کھڑی رہی۔ یاور خود ہی پیچھے کو ہوا۔ میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اس لیے انکار کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور اگر ہوتا بھی تب بھی میں تمہیں ہر قیمت پر اپنا لیتا۔ میں تمہیں خود سے الگ نہیں کر سکتا، اس لیے 1 ہفتہ سوچ لو اچھی طرح۔ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، اپنے طریقے سے یا میرے طریقے سے، اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ اسے کہہ کر اپنا چشمہ دوبارہ آنکھوں پر چڑھا کر ایک گہری نظر اس پر ڈال کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ مزگان وہیں حیرت میں گھری کھڑی رہی، اس کا دل خوشیوں سے بھر رہا تھا۔ وہ اسے اپنانا چاہتا تھا اور سچ میں اپنانا چاہتا تھا۔ اس خیال نے ہی مزگان کے اندر بجلی سی بھرتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ ایمان کالج سے آئی تو اسے بے وجہ مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ آج ضرورت سے زیادہ خوش لگ رہی تھی، یوں جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہو۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایمان کو اس کا انداز کچھ مشکوک لگنے لگا۔ آپی، وہ سامنے والی آنٹی کہہ رہی تھی کہ آپ سے کوئی مرد ملنے آیا تھا، آپ کا کسی کے ساتھ افیئر تو نہیں ہے نا؟ ایمان کا انداز انتہائی مشکوک تھا اور نظریں سوالیہ۔ مزگان نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کے مسکراتے ہونٹوں کو ایک دم بریک لگے تھے۔ وہ یہ بات تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ 2 اکیلی لڑکیاں ہی تو تھیں،
اور جس علاقے میں وہ رہتی تھیں وہاں کوئی بھی بات کچھ بھی روپ لے سکتی تھی۔ سامنے والی آنٹی نے یقیناً یاور علی سکندر کو اندر آتے اور باہر جاتے دیکھا ہوگا۔ وہ ایمان کو اس کے پرپوزل کے بارے میں بتانے والی تھی، لیکن اب وہ اس کا انداز دیکھ کر خود ہی الجھ گئی تھی کہ کہیں اس کی بہن اس کے بارے میں غلط نہ سوچے۔ اس نے صحیح موقع اور وقت دیکھ کر ایمان کو بتانے کا فیصلہ کیا اور اس وقت یہ بات ٹال گئی۔ نہیں تو ہاں، وہ یہاں پاس میں کسی کی گاڑی خراب ہو گئی تھی تو وہ قریبی ورک شاپ کا پوچھنے آیا تھا۔ اگر آنٹی نے یاور علی سکندر کو دیکھا تھا تو انہیں اس کی گاڑی بھی نظر آئی ہوگی۔ مسکان کو بر وقت بہانہ سوجھ ہی گیا۔ ایمان کے تاثرات ڈھیلے پڑے تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہونٹوں پہ مچلتی مسکراہٹ کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا تھا کہ کہیں ایمان کا دل اس خوشی کو پوری طرح محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ یاور علی سکندر سے شادی کرنے جا رہی تھی، جو ہر لڑکی کا خواب تھا۔ مسکان اس خواب کو پانے جا رہی تھی۔ سارا دن وہ خوش خوش سے ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ آج بھی مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ ایمان کالج گئی ہوئی تھی، اس لیے فی الحال اسے کھل کر مسکرانے کا موقع مل گیا تھا، لیکن اب تھوڑی دیر میں ایمان گھر واپس آنے والی تھی، اور اگر وہ اسے اس طرح گھر پہ دیکھ لیتی تو اس کو شک ہو جاتا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پچھلی بار بھی جب وہ جاب چھوڑ کر آئی تھی تب بھی اس نے اپنی چھٹی کے بارے میں ایمان کو اس کے پاؤں میں موچ کے بہانے سے ٹالا تھا، لیکن اب اس کے پاس ایسا کوئی بہانہ نہیں تھا۔ وہ ایمان کے کالج سے آنے سے کچھ دیر قبل تیار ہو کر قریبی مارکیٹ آ گئی۔ 2 گھنٹے بازار میں گھوم کر وہ گھر چلی جاتی اور اس سے کہہ دیتی کہ آج کام تھوڑا تھا اس لیے جلدی چھٹی مل گئی۔ ایک پرفیکٹ بہانہ سوجھ گیا تھا اسے۔ گھنٹہ ڈیڑھ یوں ہی گھومتے گھومتے گزر گیا۔ ایک روسی کپڑوں کی دکان کے سامنے سے گزرتے گزرتے اس کی نگاہ ایک سرخ جوڑے پر پڑی تو سامنے کا دھیان کم ہوا اور چلتے چلتے وہ ایک دم کسی سے ٹکرا گئی۔ مقابل نے اسے گرنے سے پہلے ہی اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ وہ گرتے گرتے بچ گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ پھر نظریں اٹھا کر تھامنے والے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں عجیب سے احساس کے تحت پھیل گئیں اور سارا اطمینان ایک دم رفو ہوا۔ جب سے یاور نے اسے حارث ڈوگر کے سامنے جانے سے منع کیا تھا اسے گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا، اور اس دن گھر پہ فائل پکڑاتے ہوئے اس کی ہاتھ تھامنے والی حرکت سے بھی وہ کچھ محتاط ہو گئی تھی۔ پہلے اسے لگا کہ شاید یاور اس کے لیے پوزیسو ہو رہا ہے، لیکن اس وقت اس کی شکل دیکھ کر مسکان کو اچھے سے سمجھ آ رہا تھا کہ یاور کیوں اسے منع کر رہا تھا۔ اب بھی وہ اسے جکڑے ہوئے پورے کا پورا مسکرا رہا تھا اور اسے کسی صورت بھی چھوڑنے کو تیار نہیں لگ رہا تھا۔ مسکان نے زبردستی اس سے اپنے آپ کو چھڑایا۔ ارے آپ، بڑا اچھا لگا آپ کو دیکھ کر۔ اس رات آپ ایسے غائب ہوئیں، دوبارہ ملی ہی نہیں۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے اس کی بہت گہری دوستی تھی مسکان سے اور اس نے ملنے کا وعدہ کر رکھا تھا اس سے۔ میں آپ سے کیوں ملتی؟ مسکان کو اس کا یوں فری ہونا بہت برا لگا تھا۔ ارے اب ایسے تو مت کرو، اس رات تو میرے گھر آئی تھی۔ وہ خباثت سے مسکراتا ہوا نہ جانے اس کے گھر آنے کا کیا مطلب نکال رہا تھا۔ میں آپ کو فائل دینے آئی تھی، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی۔ اب وہ اسے جو بھی صفائی دیتی مگر اسے تو کچھ اور ہی مطلب تھا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میرے ساتھ چائے تو پیو گی نا؟ اس کا ہاتھ تھام کر پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسکان ایک دم پیچھے ہوئی۔ اپنی حد میں رہیے۔ اسے حارث ڈوگر کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی۔ وہ مسکان کی بات سن کر ہنسا، پھر اس کا ہاتھ زبردستی پکڑ لیا۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں بلبل۔ وہ اس کو سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، چیز بڑی زبردست ہو تم۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، 1 رات کے منہ مانگے پیسے دوں گا۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ مسکان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ مارا اور اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑا کر وہاں سے بھاگی۔ ارد گرد لوگوں نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ بے عزتی کے احساس کے تحت وہ غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا۔ اس کا حساب دو گی تم، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مسکان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کہاں وہ اتنی خوش تھی اور اب اس وقت اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ وہ خوف کے مارے رونے لگی۔ اس کی ٹانگیں ابھی تک کانپ رہی تھیں، اس میں چلنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ وہ جلدی جلدی ٹیکسی کروا کر گھر پہنچی۔ ایمان نے اسے اس طرح خوفزدہ دیکھا تو وہ بھی فکر مند ہو گئی۔ کیا ہوا آپی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ بابا یاد آ رہے ہیں۔ اس نے روتے روتے ایمان کو گلے لگایا تو ایمان کی آنکھیں بھی برسنے لگی تھیں۔ حارث ڈوگر ایک خطرناک آدمی تھا اور وہ صرف 2 نازک لڑکیاں۔
مزگان کو لگا تھا کہ معاملہ آیا گیا ہوگا، لیکن اس کے بعد مزگان کے فون پر دھمکی آمیز میسیجز آنے لگے تھے۔ کسی میں وہ اسے اٹھانے کی دھمکی تھی اور کسی میں اغوا کرنے کی۔ وہ مزید خوفزدہ ہوتی جا رہی تھی۔ حارث ڈوگر ایک طاقتور اور امیر آدمی تھا، وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس ساری صورتحال سے اسے اب ایک ہی شخص بچا سکتا تھا، اور وہ تھا یاور علی سکندر۔ مزگان ایک ہفتے بعد ہی اسے ہاں کہنے والی تھی، لیکن اس افتاد پر وہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے روز بس سارا راستہ ورد کرتی، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتی ہوئی آفس پہنچی تھی۔ ابھی بھی اس کا دل کانپ رہا تھا۔ آج اس کی پرپوزل کو تیسرا دن تھا۔ یاور علی سکندر کسی سائٹ پر گیا ہوا تھا۔ مزگان کا دل چاہا اسے فون کر لے، لیکن اب وہ آفس آ ہی گئی تھی تو اس کا انتظار کر لیتی۔ کئی گھنٹے انتظار کے بعد بالآخر اسے وہ نظر آ ہی گیا۔ اسے دیکھتے ہی مزگان کا دل چھوٹے بچے کی طرح خوش ہوا اور آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا اور دوسری جانب عامر کے ہاتھ میں پکڑی فائل پر کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ کتنا مصروف رہتا تھا، ہر وقت کام میں مصروف۔ کیا وہ اس کی دنیا میں ایڈجسٹ ہو سکے گی؟ مزگان کے دماغ میں پھر سے بہت سی سوچیں جنم لینے لگی تھیں۔ یاور علی سکندر نے فون پہ بات کرتے کرتے مزگان کے ڈیسک پر اسے موجود دیکھا تو اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اسی طرح فون کان سے لگائے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور مزگان کو آنکھوں کے اشارے سے اندر بلایا۔ وہ اٹھی اور اپنا لباس درست کرتی، چہرے کو نارمل کرتی، گہرے گہرے سانس لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے مزگان کو اشارے سے بیٹھنے کا کہا تو وہ اس کی کرسی کے مقابل رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ اس کے اور یاور کی کرسی کے درمیان بس ایک میز حائل تھی۔ وہ اپنی کرسی کے پیچھے کھڑا کچھ دیر فون پر بات کرتا رہا، لیکن نظریں مزگان پر جمائے رکھی اور ہنوز ہلکا سا مسکراتا رہا۔ فون کاٹ کر وہ اس کے قریب آ گیا اور میز کے کونے پہ ٹک گیا۔ مجھے لگا تھا تم پورا ایک ہفتہ ہی لگاؤ گی ہاں کہنے میں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے بہت محسوس ہو رہا ہو۔ اس کی مسکراہٹ کم ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ ہر وقت وہ غصے میں یا تنے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ مزگان کو اس کے دونوں ہی روپ پسند تھے۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئیں؟ اس نے مزگان کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بچائی تو وہ واپس ہوش میں آئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ یہاں کیا بات کرنے آئی تھی۔ وہ سر، میں آپ سے کوئی اور بات کرنے آئی تھی۔ اس نے تمہید باندھی۔ یاور کے ماتھے پہ ہلکے سے بل پڑے۔ پروپوزل کے علاوہ؟ مزگان نے سر ہلایا۔ وہ ہمتاً گوش ہوا۔ سر، وہ ایکچولی آپ کے کلائنٹ ڈوگر صاحب وہ مجھے دھمکا رہے ہیں۔ اس کی اتنی ہمت؟ یاور نے دانت یوں پیسے جیسے وہ حارث ڈوگر کو ہی دانتوں تلے کچل رہا ہو۔ مزگان کی بات سنتے ہی وہ مکمل غصے میں آ چکا تھا۔ سر، وہ کل مجھے مارکیٹ میں ملے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو میں نے انہیں تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد سے وہ مجھے طرح طرح کے عجیب و غریب دھمکیوں والے میسیجز کر رہے ہیں۔ مزگان نے اپنا فون نکال کر اسے دکھایا اور جیسے جیسے وہ اسکرین کو دیکھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ مزید سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ہم ابھی نکاح کر رہے ہیں۔ وہ اس کا فون اپنی جیب میں رکھ کر ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے آفس کے سارے سٹاف نے دیکھا تھا کہ ان کا باس بہت غصے میں تھا اور اپنی پی اے کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مزگان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ اتنا اچانک کیسے ہو گیا۔ یاور علی سکندر نے چند ایک کالز کی جس میں وہ کسی کو تیاری کرنے کی ہدایات دے رہا تھا، اور کچھ دیر میں وہ وکیل کے سامنے موجود تھے۔ پہلے وہ اندر سے حارث ڈوگر کی دھمکیوں کی وجہ سے ڈری ہوئی تھی اور اب وہ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اپنے آپ کو کسی کے نام کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کا من پسند تھا، اس لیے اس نے سارے خدشات اور سوچوں کو ایک طرف کیا اور سائن کر دیے۔ وہ 1 منٹ میں مزگان شفیع احمد سے مزگان یاور علی سکندر بن گئی تھی۔ نکاح کے کاغذات یاور نے اپنے پاس رکھے تھے۔ وہ اپنی گاڑی میں ہی مزگان کو گھر ڈراپ کرنے والا تھا، لیکن مزگان نے اسے کہہ کر گھر سے کچھ دور گاڑی رکوائی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پھر سے محلے کی کوئی عورت اس کے بارے میں الٹے سیدھے اندازے لگا کر ایمان کو بتائے۔ نکاح کے بعد دونوں میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بولا۔ جب وہ اتر کر جانے لگی تب یاور نے اس سے اتنا کہا تھا، تم فکر مت کرو، کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ میری بیوی کو ہاتھ لگا سکے، اسے تو میں دیکھ لوں گا۔ مزگان کے لبوں پہ ہلکی سی ممنونیت والی مسکراہٹ آئی تھی۔
جب تک وہ اپنے گھر کے اندر نہیں چلی گئی تھی وہ وہیں گاڑی میں بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ ایک اطمینان سا ہو گیا تھا اسے، اب وہ اس کی تھی، اب مزگان کو اس سے کوئی الگ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے حارث ڈوگر کے ساتھ کی ہوئی ڈیل کینسل کر دی تھی۔ اس ڈیل کے کینسل ہونے سے دونوں پارٹیز کو کافی نقصان ہوا تھا، لیکن یاور نے مزگان کے لیے یہ بھی کر دیا تھا۔ وہ ہر صورت میں اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ وہ حارث ڈوگر کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا تھا کہ مزگان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے، ورنہ یاور علی سکندر اس کا حشر کر دے گا۔ یاور نے یہ سب ایسا پلان نہیں کیا تھا جیسا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے موم ڈیڈ کو اس نکاح سے پہلے راضی کرنا چاہتا تھا، جو بالکل بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کے والدین میرال کو اپنی بہو مانتے تھے۔ سب کو پتا تھا میرال اس کی منگیتر ہی نہیں، اس کی پھپھو کی بیٹی اور سکندر گروپ آف کمپنیز کی آدھی جائیداد کی مالک ہے۔ اس کی مزگان سے شادی کے لیے شاید کوئی بھی نہ مانتا، مگر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ مزگان کے لیے پوری دنیا سے ٹکر لے چکا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ آگے کیا طوفان آنے والا تھا، لیکن اتنا بڑا ہوگا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ